آپ جانتے ہیں کہ انسان تباہی کی طرف کیسے جاتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹین ایجز سمیت بڑی عمر کے افراد جن میں شادی شدہ مرد اور عورت دونوں شامل ہیں یہ بھی اٹیچمنٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں ویسے ہی اٹیچمنٹ سے ہونے والی تباہی کی بھی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، اور اٹیچمنٹ تباہی کی پہلی سٹیج ہے اور یہ اٹریکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے، آپ کو اس انسان کے بارے میں سوچنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ بظاہر تو یہ پہلی سٹیج اتنی خطرناک نظر نہیں آتی، لیکن اس سٹیج میں انسان خود پر قابو پا لے تو تباہی سے بھی بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ بولنے کی حد تک جتنا آسان لگ رہا ہے عملاً اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ اس سٹیج میں چیزیں بہت معمولی لگ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان اس میں کسی کو سوچنے سے شروع ہوتا ہے، پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بات کرنے کی کوشش سے باقاعدہ بات کرنے تک کا سفر طے کرتا ہے، پھر صبح کے گڈ مارننگ سے لے کر سارا دن کی بات کے بعد رات کے گڈ نائٹ تک بات پہنچتی ہے۔ ہر معاملہ شیئر ہوتا ہے، باتیں ایسی کہ لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو جناب، اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ پہلی سٹیج یعنی اٹیچمنٹ کراس کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ تباہی کی دوسری سٹیج کا نام ایڈکشن ہے۔ پہلی سٹیج میں اتنا کلوز ہونے کے بعد آپ کو اس انسان کی عادت ہو جاتی ہے، اور آپ جب تک سارا دن باتیں نہ کر لیں آپ کا دن نہیں گزرتا، اور جس دن یہ باتیں معمول کے مطابق نہ ہوں یعنی کم ہوں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لیجئے آپ دوسری خطرناک سٹیج بھی پار کر آئے۔ اب آتی ہے سٹیج 3، اس کا نام ہے ڈپریشن۔ یہ سٹیج بہت خطرناک ہے۔ جب آپ کو کسی کی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک انسان کو اکتاہٹ فیل ہونے لگتی ہے اور وہ دوسرے انسان کو اگنور کرنے لگتا ہے، اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا، میسیجز کبھی دیر سے سین کرتا ہے اور کبھی سین کر کے رپلائی نہیں کرتا۔ آپ کو بھرپور طریقے سے اوائڈ کیا جاتا ہے، جو کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ ویسے تو جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ بالکل نارمل ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو آکسیجن کم فیل ہوتی ہے، سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے، کھینچ کر سانس لینا پڑتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا، زندگی ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور آپ ہر چیز کا نیگیٹو پہلو نکال کر اس کو صحیح ماننے لگ جاتے ہیں۔ چلیں جی، 3rd سٹیج بھی ڈن ہو گئی۔ اب باری آتی ہے 4th سٹیج کی، اور یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں سب آپ پہ ہی ہوتا ہے، یا تو آپ ڈپریشن اور نیگیٹیوٹی میں مبتلا ہو کر منکرین خدا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سوچوں کی دلدل میں ڈال کر خود تل مرتے ہیں، بار اللہ سے ناراضگی کا اظہار اور گلے شکوے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو مجھے میری محبت سے ملا دیتا، اور اپنی اس حالت کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا کر اس سے مزید دور ہو جاتے ہیں اور مکمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کینسر میں بھی اگر مریض ڈٹ کر مقابلہ کرے، اپنی ول پاور اور توکل سے کام لے، اللہ پر بھروسہ رکھے، ایمان کو مزید مضبوط کرے، دعا کرے، تو بہت سے مریض کینسر کی لاسٹ سٹیج سے واپس آئے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح آپ تباہی کی اس لاسٹ سٹیج سے بھی واپس ریکور کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ڈپریشن کیوں نہیں ہے؟ کیوں کسی مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہوتا؟ مایوسی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا رابطہ خدا سے ہے اور ہمارا یقین خدا پر ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اس سٹیج سے واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ڈپریشن اور مایوسی کو ختم کرنا ہوگا، اور نیگیٹیوٹی کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، اپنی ول پاور سے اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو گڑھا ہم نے تھوڑا کر کے خود کے لیے کھودا ہے نا، اس کا ذمہ دار ہم خدا کو نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ خود کے اندر اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول غلط نہیں ہیں، ہم لوگ اس میں اپنے مطابق راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نامحرم کے ساتھ تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں مرد اور عورت دونوں کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کا کہا ہے؟ کیونکہ پہلی نظر یعنی پہلی سٹیج اٹریکشن،
क्यों होती है। एक दूसरे को देखा जाता है, एक दूसरे को देखा ही नहीं जाएगा तो इस स्टेज पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हम लोग अपने मुताबिक अपने दीन में आसानी पैदा करते हैं और नतीजा ये होता है कि हम तबाह हो जाते हैं, और आखिर में जब हमें कुछ हासिल नहीं होता अपने हराम रिश्तों से तो हम इसका जिम्मेदार भी खुदा को ठहराते हैं और इसके गुनहगार होते हैं। लिहाजा अगर आप इस स्टेज से भी बचकर वापस आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप रिकवर कर जाएं, तो आप खुदा पर तवक्कल करें, दुआ करें, उसी पर भरोसा करें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें और खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत करें। आप दिन ब दिन रिकवर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।